خان کا نام سنا آپ؟ فلم سٹار، انڈین فلم سٹار. اس سے ایک انسیڈنٹ ہوا تو ایودھیا میں نا اس کو 18 دن کی جیل کاٹنی پڑی. تو اس کے والد صاحب ہیں سلیم خان، رائٹر ہے، ہی فلمی رائٹر. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات شیئر کی. اس بات کے 2-3 پرپز نکلتے ہیں، وہ پھر ہم آخر میں اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. وہ کہنے لگے کہ ایک تو میں جب سلمان کی والدہ کو لے کے گیا ان سے ملاقات کروانے کے لیے، تو میں نے سلمان کی والدہ کو سمجھایا مکمل کہ آپ نے وہاں جا کے رونا نہیں. تو لیکن ہوا کیا کہ جب ہم وہاں ملاقات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی 343 آ گیا، 343. تو کہتے پہلی بات تو مجھے یہ معیوب لگی کہ یار اتنا بڑا فلم سٹار اور اب اس کا نام 343 ہے. تو حالات بندے کی اوقات کیسے بدل دیتے ہیں. ایک تو یہ اپنے رب کی قدرت پہ یقین ہے. دوسرا یہ کہ جب سلمان آیا تو اس کی ظاہر ہے کہ 10 دن گزر چکے تھے، داڑھی بڑی ہوئی، بال بھی بڑے ہوئے. تو جب اس کی ماں نے اس کو دیکھا تو وہ ماں اس کی رونا شروع ہو گئی. اس سے یہ اندازہ ہوا، میں نہیں رویا کہتے، اس سے یہ اندازہ ہوا کہ جو ماں کی محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مثال دی ہے. ماں کی محبت کی، باپ کی محبت کی مثال نہیں دی. ماں کی محبت میں جذباتیت اور احساساتیت بہت زیادہ ہوتی ہے. محبت جذبات اور احساسات کے بغیر ہو نا تو وہ بد ذائقہ ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر ادھر ڈیڈ باڈی پڑی ہے یا فریکچرڈ بندہ پڑا ہوا ہے تو ڈاکٹر پاس بیٹھا سموسے کھا رہا ہے. تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کے دل میں ترس نہیں، آپ کے دل میں جذبات احساسات نہیں ہے کہ ساتھ میں بندہ پڑا ہوا ہے جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، آپ سموسے کھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کیا کریں، اب سارا دن انہی لوگوں سے واسطہ رہتا ہے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. تو اس وجہ سے ماں کی جو محبت ہے وہ ایک سٹیپ آگے ہوتی ہے والد صاحب کی محبت سے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب سلمان سے ہم نے پوچھا کہ یہاں پہ رہنے کا سنیریو کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک چٹائی سی ہے، بالٹی میں پانی ڈال دیتے ہیں، اس میں ایک ڈبہ ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک برا سا واش روم ہے، بس یہ، اوپر پنکھا بھی نہیں. تو کہتے جب ہم گھر آ گئے اس سے ملاقات کرنے کے بعد تو آپ یقین جانے کہ جب ہم گھر کا اے سی چلاتے تھے نا تو ہمیں گلٹی فیل ہوتا تھا. جب ہم گھر میں فریج کھول کے فروٹ کھاتے تھے، ٹھنڈا پانی پیتے تھے تو ہمیں گلٹی فیل ہوتا تھا. تو سلیم خان صاحب کہتے کہ مجھے یہ سوچ آئی کہ یار یہ جب جج کسی مجرم کو سزا دیتا ہے، کسی ملزم کو سزا دیتا ہے تو اس نے کبھی سوچا ہے کہ یہ تو سزا صرف اس کے لیے ہے، جو اس کی ماں کے لیے ہے، جو اس کی فیملی کے لیے، اس کا کیا؟ تو بیٹا یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو زیادہ استعمال کرنے کے بعد بازاری بن گئے، ان کی افادیت ختم ہو گئی، وہ ہمیں امپریس نہیں کرتے. لیکن یہ بہت بڑا سچ ہے کہ آپ کے والدین آپ کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے والدین خود سے آپ کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں، جس مقام پہ وہ خود ہیں اس سے بہت آگے دیکھنا چاہتے ہیں. تو خدا را ان کا احساس کریں اور اپنے اندر جتنا بھی ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے اس کو باہر لائیں. اور جو آج کل ایک مجرمانہ سرگرمیوں کا دور ہے، بچے چھوٹے نشہ کرتے ہیں، موبائل کا ایکسیسو استعمال کرتے ہیں، اس سے اوائڈ کریں اور پورا پوٹینشیل یوز کریں. اور میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر خاور صاحب، ان کے بیٹے کینیڈا میں چلے گئے اور انہیں کہا کہ یار واپس آ جاؤ. ان کی پوری فیملی کی نیشنلٹی کینیڈا کی تھی تو خاور صاحب نہیں رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں رہوں گا. تو کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یار اگر تو آ جائے گا نا پاکستان تو ہو سکتا ہے میری 10 سال زندگی بچ جائے. تو والدین کی جو زندگی ہے، والدین کی خوشی ہے، وہ اولاد کی خوشی سے، اولاد کی کامیابی سے جڑی ہوتی ہے. اور اس چیز کا جتنی جلدی آپ کو احساس ہو جائے، اس کا انڈائریکٹ تو والدین کو فائدہ ہوتا ہے لیکن ڈائریکٹ فائدہ آپ کی ذات کو ہوتا ہے. لیکن بہت سارے ینگ لوگ یہ بات سمجھتے سمجھتے دیر کر دیتے ہیں اور ان کے پیرنٹس اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں اور پھر وہی ینگسٹر وہی توقعات اپنی اولاد سے لگاتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اپنے والدین کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، پھر ان کی اولاد ان کو لیٹ ڈاؤن کرتی ہے. تو یہ ریسیپروکل ریلیشن ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اگر آپ ادھر پے کریں گے تو اس کی ڈلیوری یہاں سے آئے گی. تو کوشش کیجئے کہ اپنے والدین کی توقعات پہ پورا اتریں اور جس جگہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس پرپز کے لیے وہ انہوں نے آپ کو پڑھایا ہے یا جس پرپز کے لیے آپ روز گھر سے باہر نکلتے ہیں، اس پرپز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کامیابی بالکل دور نہیں ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا آپ سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور ماں کی مثال میں نے آپ کو بتائی کہ منع کرنے کے باوجود جب اس کا بیٹا سامنے آیا تو وہ چیخ چیخ کے روئی. تو اس سے کتنی سینسٹیو ہے اللہ کی محبت. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو
जो हुक्म दिया है, जो मैंने कहा है कि जिस कल्चर में हम पले बड़े हैं, इस कल्चर की सबसे बुरी बात यह है मजहब के हवाले से कि हमें उस मुल्ला ने जो कि ना आकबत अंदेश था, उसने हमें कोशिश से पहले दुआ की तरफ रागिब किया है। ना कुरान का, ना अल्लाह ताला की जात का, ना हमारे रसूल का, ये फॉर्मेट ही नहीं रहा। हमें पहले हुक्म है कोशिश का, कोशिश के बाद दुआ का हुक्म है, फिर उसमें बरकत पड़ती है। क्योंकि बेटा अगर सिर्फ कोशिश से हट के सिर्फ दुआ के साथ सारे काम होने होते तो कभी आपने नहीं ये सोचा कि जंग बदर क्यों हुई, जंग उहद क्यों हुई, करबला का वाकया क्यों हुआ, क्या उनकी दुआएं कबूल नहीं होती थी जो उसमें शहीद हुए? तो बेटा कोशिश से कामयाबी जुड़ी है। कोशिश पहले करनी है, दुआ बाद में करनी। तो पहले तो इस माइंड सेट को चेंज करें जो गलती से हम लर्न कर गए। तो कोशिश करना प्रॉमिस करते हैं कि आप जिंदगी में कोशिश करेंगे। चले जी, अल्लाह ताला आपको और हमें जितनी अच्छी बातों का पता है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिंदगी में हमें खुद के लिए भी और अपने से जुड़े लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करने की तौफीक।